السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سب سے پہلے تو میں حدیث کے طالب علموں کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ حدیث نبوی پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. میں پچھلے درس میں اس کے فوائد اور اس کے فضائل ذکر کر چکا ہوں کہ حدیث نبوی کی اہمیت کیا ہے اور حدیث نبوی کو پڑھنے کی اور اس کا علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے. تو آپ حضرات مبارکباد کے قابل ہیں، قابل تحسین ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ کے گھر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں. تو یقیناً آپ کی یہ کاوش جو ہے یہ قابل تحسین ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے. اور ہم جتنا وقت یہاں پر بیٹھتے ہیں جس میں ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو اس وقت کو اللہ تعالی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور باعث نجات بنائے. پچھلے جمعہ کو ہم نے مختصر صحیح البخاری شروع کی تھی اور اس کے پہلے باب کی پہلی حدیث پڑھی تھی. پہلی حدیث جو کہ اعمال کی نیتوں کے بارے میں ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. اور ہم نے تنبیہ کی تھی کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب بدء الوحی میں اس لیے ذکر کیا ہے، اپنی کتاب کے آغاز میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ ایک تو امام بخاری خود اپنے آپ کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ صحیح بخاری لکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر رہے ہیں، تو آپ اس میں اپنی نیت کو خالص کر لیں. خود اپنے آپ کو امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے تنبیہ کی کہ اعمال میں نیتوں کی تصحیح اور نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ مقصد. دوسرا، اس صحیح بخاری کو لکھے جانے کے بعد جو شخص بھی جب بھی قیامت تک اس کتاب کو پڑھنا چاہے، جیسے کہ آپ لوگ صحیح بخاری کو پڑھ رہے ہیں، تو جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کے اندر کیا کرے؟ اخلاص پیدا کر لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نیت نصیب فرمائے. آج ہم دوسری حدیث شروع کرتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہ ان الحارث بن هشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ایک ام المومنین ہیں، یعنی مومنوں کی ماں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 6 سال تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پوری فیملی، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی. جب ان کی عمر 9 سال ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی باقاعدہ شادی ہو گئی اور ان کی رخصتی ہوئی. پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تک رہیں جب تک ان کی عمر جو ہے وہ 18 سال تھی. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں تو اس وقت ان کی عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی. تو بالکل ینگ نوجوان تھی. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹل 10 سال گزارے مدینہ منورہ میں، یا 9 سال گزارے. اور ان 9 سالوں میں انہوں نے حدیث کا کتنا علم حاصل کر لیا. آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جو 6 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے تھے، ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 6 صحابہ کرام ایسے ہیں
کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی، ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سر فہرست سب سے پہلا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان 6 زیادہ احادیث روایت کرنے والوں میں سے ایک نام کس کا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ بڑی عالمہ تھی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالمہ خاتون تھی، ان کے پاس دین کا بہت سارا علم تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کی بڑی تعداد اپنی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، اور وہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کیا کرتے تھے، دین کے متعلق معلومات حاصل کیا کرتے تھے، کیونکہ خصوصاً گھریلو مسائل کے بارے میں جو معلومات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں وہ معلومات کسی اور کے پاس نہ تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اور یہ حارث بن ہشام کون ہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حارث بن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی تھے۔ حارث بن ہشام جو ہیں یہ کس کے بھائی تھے؟ ابو جہل کے بھائی تھے۔ اور ابو جہل کون تھا؟ کافر تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، اور کفر پر اس کی موت آئی۔ لیکن ابو جہل ہی کا بھائی یہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر بہت عرصے تک یہ زندہ رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یرموک ہوئی تو جنگ یرموک میں جو صحابہ اکرام شریک ہوئے ان میں سے ایک حارث بن ہشام بھی تھے، اور اسی جنگ کے اندر حضرت حارث بن ہشام شہید ہو گئے تھے جنگ یرموک کے اندر۔ تو یہ جلیل القدر صحابی تھے، حارث بن ہشام جلیل القدر صحابی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ان کے جب یہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے پیچھے 32 بیٹے چھوڑے۔ کتنے بیٹے؟ 32 بیٹے چھوڑے۔ ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام یہ فقہائے 7 میں سے تھے، یعنی وہ 7 فقہا، وہ 7 بڑے علماء جو مدینہ کے اندر مشہور ہوئے، ان میں سے ایک یہ عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بھی تھے۔ یعنی اس صحابی کے بیٹے عبد الرحمن وہ بہت بڑے عالم تھے، 7 بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تھی، ان میں 32 بیٹے تھے، بیٹیوں کی تعداد کا علم نہیں ہے لیکن 32 بیٹے انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے۔ تو یہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف یأتیک الوحی، آپ بس وحی کیسے آتی ہے، یعنی وحی کے نازل ہونے کی کیفیت کیا ہے، کس طرح آپ کے پاس وحی نازل ہوتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی میرے پاس وحی آتی ہے گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح، گھنٹی کے ٹن ٹن کی آواز کی طرح میرے پاس وحی آتی ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيْ، اور یہ جو وحی نازل ہوتی ہے یہ میرے اوپر بڑی سخت ہوتی ہے، یعنی اس کیفیت میں، جس کیفیت میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے، اور ان کے آنے کا پتہ کس طرح چلتا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان سے اس طرح آواز آتی جس طرح گھنٹی بجانے کی آواز آتی ہے۔ گھنٹی بجانے کی آواز جو ہے یہ بڑی سخت آواز ہوتی ہے، تیز آواز ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ یہ آواز اگر زیادہ ہو تو اس سے کانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بالکل جبریل امین علیہ السلام کے آنے کی بعض اوقات کیفیت کیا ہوتی کہ وہ جب آتے تو بالکل ان کے آنے کی کیفیت اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کیفیت بالکل اس طرح سے ہوتی جس طرح گھنٹی بجانے کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں وہ اشدہ علیہ، اور یہ میرے اوپر بڑی سخت ہوتی تھی، یہ کیفیت میرے اوپر بڑی سخت ہوتی تھی۔ فیفصم عنی، پھر یہ آواز مجھ سے منقطع ہوتی، موقوف ہوتی۔ وقد وعیت عنہ ما قال، اس وقت موقوف ہوتی یہ آواز کہ جب میں
جبریل امین سے جو کچھ وہ کہہ کے جاتے میں وہ سب کچھ اپنے ذہن میں بٹھا چکا ہوتا۔ یہ پہلی کیفیت ہے، وحی کے نازل ہونے کی پہلی کیفیت، کہ جبریل امین نازل ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، اور ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اور اللہ کی وحی پہنچاتے ہوئے کیفیت کیا ہوتی؟ بالکل وہ جو کہ گھنٹی بجانے کی آوازوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی دوران جبریل امین اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے، اللہ کی وحی پہنچاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آواز گھنٹی کے بجانے کی آواز جب موقوف ہوتی، منقطع ہوتی، تو اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ اپنے ذہن میں بٹھا چکے ہوتے، اچھی طرح یاد کر چکے ہوتے، جو کہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی پہنچتی۔ یہ ہے پہلی کیفیت۔ دوسری کیفیت، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكِ رَجُلًا، کبھی کبھار فرشتہ میرے پاس آتا ہے ایک آدمی کی شکل میں، فَيُكَلِّمُنِي، تو وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، یعنی میرے اوپر اللہ کی وحی نازل کرتا ہے، فَأَعِي مَا يَقُولُ، تو وہ جو کچھ کہتا ہے میں اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہوں۔ یہ ہے دوسری کیفیت۔ پہلی کیفیت اور دوسری کیفیت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، پہلی کیفیت میں جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کا پتہ کس طرح چلتا؟ اس طرح چلتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی کے بجنے کی آواز جیسی آواز سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جاتا کہ اب جبریل امین آ چکے ہیں۔ یہ دوسری کیفیت کیا ہے؟ دوسری کیفیت یہ اس طرح ہے کہ جبریل امین باقاعدہ ایک انسان اور ایک بشر کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت کی وحی پہنچاتے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دوسری کیفیت ہے، یہ کیفیت ایسی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو تو دیکھتے ہی تھے، ایک انسان کی شکل میں جبریل امین کو دیکھتے تھے، لیکن صحابہ اکرام نہیں دیکھ پاتے تھے۔ صحابہ اکرام نہیں دیکھ پاتے تھے جبریل امین کو کہ جبریل امین یہاں ایک انسان کی شکل میں موجود ہیں۔ ہاں، البتہ بعض اوقات صحابہ اکرام بھی دیکھ لیا کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو کہ وہ ایک انسان کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث جبریل ہے۔ حدیث جبریل جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں عمدۃ الاحکام میں، کہ جبریل امین آئے ایک انسان کی شکل میں، صحابہ اکرام کی مجلس تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں جبریل امین، اور اس طرح آتے ہیں کہ نہ ان پر کوئی سفر کے آثار تھے اور نہ ہی وہ تھکے ہوئے تھے، بالکل فریش، تر و تازہ، اور سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھے اور آ کر کے سوالات کیے۔ وہ حدیث جبریل ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ پہلے انہوں نے سوال کیا اسلام کے بارے میں، پھر انہوں نے سوال کیا ایمان کے بارے میں، پھر تیسرا سوال کیا احسان کے بارے میں، پھر چوتھا سوال کیا قیامت کے بارے میں، پھر پانچواں سوال کیا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ یہ 5 سوالات تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالوں کے جوابات دیے تو جبریل امین جو ایک انسان کی شکل میں بیٹھے تھے وہ یہ جوابات سن کر چلے گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون تھے؟ یہ جو آئے تھے یہ کون تھے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جو ابھی آئے تھے نا جس کو آپ نے انسان کی شکل میں دیکھا، یہ جبریل امین تھے، اور یہ اس لیے آئے تھے کہ وہ تمہیں دین کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ یہ جو سوالات انہوں نے کیے ہیں یہ در حقیقت یہ سوالات کر کے آپ کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ آپ ان سوالوں کے جواب سن کر دین کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بعض اوقات جبریل امین علیہ السلام جب انسان کی شکل میں آتے تو ان کو صحابہ کرام بھی دیکھ لیا کرتے تھے، بعض اوقات صحابہ کرام بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ قالت عائشہ، اور یہاں یہ بھی بتا دوں، شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آتے تھے تو ان کی شکل و صورت ایک صحابی کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ ان صحابی کا نام کیا تھا؟ جی کیا نام تھا ان کا؟ جی دحیہ الکلبی،
دحیہ الکلبی ان کا نام تھا. تو بالکل جبریل امین وہی اسی شکل و صورت کے ساتھ آتے جو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی. ان کی شکل و صورت ان کے ساتھ ملتی جلتی تھی. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ينزل علیہ الوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، فی الیوم الشدید البرد، شدید ٹھنڈی سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، فیفصم عنہ، اور پھر وہ وحی منقطع ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوف ہوتی، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹ رہا ہوتا تھا شدید سردی میں. اس دن جبکہ شدید سردی ہوتی، اس دن جب وحی نازل ہوتی تو جب وحی پھر منقطع ہو جاتی، وہ وحی کا نزول موقوف ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے پھوٹ رہے ہوتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، تو ساتھ ہی جسم پہ پسینہ بھی آ جاتا ہے، پورا جسم جو ہے وہ پسینے کے اندر شرابور ہو جاتا ہے. یہ تکلیف کی کیفیت ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ جب جبریل امین اس طرح آتے ہیں کہ ان کی آواز اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ گھنٹی کے بجانے کی آواز ہوتی ہے، ٹن ٹن کی آواز ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت میرے اوپر بڑی سخت، بڑی تکلیف دہ ثابت ہوتی. تو اسی کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ شدید سردی کے عالم میں جب حضرت جبریل اس کیفیت کے ساتھ نازل ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے پھوٹنا شروع ہو جاتے تھے. اس قدر تکلیف دہ تھی یہ کیفیت. تو اس حدیث کے اندر دو کیفیات ذکر کی گئی ہیں. وحی کے نازل ہونے کی کتنی کیفیات ذکر کی گئی ہیں؟ دو کیفیات. یہاں میں آپ کو آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی ٹوٹل 6 کیفیات تھی. کتنی کیفیات تھی؟ 6 کیفیات. پہلی کیفیت، یہ پہلی کیفیت جو ابھی ذکر کرنے لگا ہوں اس کا ذکر اگلی حدیث میں آ رہا ہے. یہ کیفیت کیا تھی؟ یہ کیفیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، اور اس قدر سچے خواب آتے تھے کہ رات کو آپ خواب دیکھتے اور وہ خواب جو ہے وہ فجر کی روشنی کی طرح بالکل ہو بہو اسی طرح سامنے آ جاتا. جو آپ خواب میں دیکھتے اسی طرح فجر کی روشنی کی طرح وہ خواب سچا ثابت ہو جاتا. اور یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کی مدت تھی 6 مہینے. کتنی مدت تھی؟ 6 مہینے. اور یہ وہ وحی تھی جو کہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے کی تھی. قرآن مجید کے نازل ہونے کی جو ابتدا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو کون سی آیات نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو کہ غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس کا بھی ذکر اگلی حدیث میں آ رہا ہے. اس سے بھی پہلے، یعنی غار حرا میں جو پہلی وحی قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئی، اس سے پہلے، اس سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ کس طرح ہوتی تھی کہ آپ کو سچے خواب آتے تھے، اور سچے خوابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے تھے. اور وہ قرآن مجید نہیں تھا، یہ اللہ کا کلام نہیں تھا، وہ وحی کچھ اور تھی، وہ کچھ اور چیزیں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے تھے سچے خوابوں کے ذریعے. یہ پہلی کیفیت ہے. دوسری کیفیت، بعض اوقات جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، آپ کے دل میں کسی چیز کو ڈال دیتے تھے. اس کو الہام کہا جاتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ایک حدیث کے اندر فرمایا، ان روح القدس نفث فی روعی، کہ جبریل امین علیہ السلام نے میرے دل کے اندر پھونک دی ہے ایک بات. وہ کیا ہے؟ انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی نفس نہیں مرے گا، کوئی جان نہیں مرے گی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے. جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا ہر انسان کے لیے، ہر جان کے لیے، جب تک وہ انسان، جب تک وہ جان اپنا رزق مکمل نہیں کر لے گی
جب تک وہ انسان اپنا لکھا ہوا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لے گا اس وقت تک اس پر موت نہیں آئے گی۔ یہ بات جو ہے یہ کیسے پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ یہ براہ راست جبریل امین علیہ السلام نے اس بات کو پھونک دیا آپ کے دل میں۔ یہ وحی کے نازل ہونے کی دوسری کیفیت ہے، اس کو الہام بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری کیفیت، جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے اور اللہ کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے۔ اس کیفیت میں بعض اوقات صحابہ کرام بھی دیکھ لیتے جبریل امین کو، اور اکثر اوقات جبریل امین کو صحابہ کرام نہیں دیکھتے تھے، البتہ بعض اوقات ان کا دیکھنا ثابت ہے۔ یہ تیسری کیفیت۔ چوتھی کیفیت وہی جو ابھی ہم پہلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کیفیت کیا ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے کی کیفیت کیا ہوتی، بالکل اس طرح جس طرح گھنٹی کے بجنے کی آواز ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح کی آواز سنی جاتی؟ جو شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، بالکل یہ شہد کی مکھی کی جو بھنبھناہٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنی جاتی۔ تو یہ دو کیفیتیں ہیں یا دو آوازیں ہیں، یا تو وہ آواز گھنٹی جیسی آواز ہوتی یا پھر وہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز ہوتی۔ تو یہ چوتھی کیفیت ہے۔ پانچویں کیفیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھتے تھے، اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف دو مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو نبوت کے ابتدائی دور میں، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کیا ہے، سورۃ النجم میں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى کہ جبریل امین پھر قریب ہوئے، اترے، یعنی آسمان سے نیچے اترے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہوئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے درمیان صرف دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اتنا قریب ہو کر جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے۔ اور حدیث میں یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو اس وقت ان کے 600 پر تھے۔ کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے، اور وہ پر اتنے بڑے تھے کہ ان پروں کے ساتھ آسمان کا افق جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، آسمان جو ہے وہ نظر آنا بند ہو گیا، اتنے زیادہ پر تھے اور اتنے بڑے بڑے پر تھے جبریل امین علیہ السلام کے، اور 600 پروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شکل و صورت دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ جبریل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی نبوت میں، بعثت کے ابتدائی دور میں ان کو اصلی حالت میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ یہ پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ کب ہوا؟ معراج کے موقع پر، معراج کے موقع پر بھی، اور وہ بھی سورۃ النجم کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ تو یہ دو مرتبہ ایسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر۔ تو یہ وحی نازل ہونے کی پانچویں کیفیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور اس حالت میں جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی وحی نازل کی۔ چھٹی کیفیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی، اور آپ کے اللہ کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جبریل کا واسطہ نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی
کلام کیا تھا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا تھا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا تھا کوہ طور پر، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی براہ راست کلام کیا. اور یہ کب ہے؟ معراج کے موقع پر، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آنے جانے کے نتیجے میں وہ 50 کی 5 رہ گئی. تو یہ براہ راست وہی نازل ہو رہی تھی، اس وقت جبریل امین کا واسطہ نہیں تھا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور براہ راست اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. نہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بیداری کی حالت میں اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کا ادراک بھی نہیں کر سکتی ہیں آنکھیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ ارینی انظر الیک، کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھلائے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہوا تھا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ تعالیٰ کی تجلی آئی، نور آیا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر بیداری کی حالت میں اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی، میں یہ بات اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ چونکہ ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ اسراء و معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا تھا. رجب کے مہینے والی بات ہی غلط ہے سرے سے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن چونکہ اس موقع پر اسراء و معراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسراء و معراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جیسے کہ کئی لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. تو اسی لیے میں اسی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا معراج کے موقع پر، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ جو شخص من زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعینہ فقد اعظم علی اللہ الفریۃ، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہل رأیت ربک، کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ نور انا ارا، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں ان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو یہ لہذا یہ بات مد نظر رہنی چاہیے جب میں نے یہ بات کی کہ وحی کے نازل ہونے کی چھٹی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہم کلام ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ 6 کیفیات ہیں وحی کے نازل ہونے کی. اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. یہ حدیث ذرا لمبی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اذان سے پہلے ختم کر لیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جب ابتدا ہوئی، وحی نازل ہونے کی شروعات ہوئی، تو سب سے پہلے الرؤیا الصالحۃ فی النوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر سچے خواب دیکھتے تھے، نیند کے اندر سچے خواب دیکھتے تھے.
یہاں سے ابتدا ہوتی ہے وحی کی. اس لیے میں نے ذکر کیا کہ وحی کے نازل ہونے کی 6 کیفیات میں سے پہلی کیفیت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کی حالت میں آپ کو سچے خواب آتے تھے، تو سچے خوابوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے تو وہ فجر کی صبح کی روشنی کی طرح واقع ہو جاتا تھا. یعنی جس طرح فجر کی روشنی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خواب جو ہے وہ بھی اسی طرح پورا ہو جاتا. یہ پہلی کیفیت. ثم حبب الیہ الخلا. پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت ڈال دی گئی خلوت میں جا کر عبادت کرنے کی. فکان یخلو بغار حراء. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں جا کر خلوت میں عبادت کیا کرتے تھے. فیتحنث فیہ اللیالی فیتحنث فیہ وہو التعبد. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ وہو التعبد کے جو لفظ ہیں، وہو التعبد کے جو الفاظ ہیں، یہ در حقیقت یتحنسو کی تشریح ہیں، اور یہ تشریح ہو رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کیونکہ وہی حدیث کو بیان کر رہی ہیں. تو کہتی ہیں فیتحنس فیہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں جا کے عبادت کرتے تھے، تحنس کرتے تھے. تو تحنس کس کو کہتے ہیں؟ وہو التعبد. تحنس کا معنی ہے تعبد، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، عاجزی، انکساری، تواضع کا اظہار کرنا اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. اللیالی ذوات العدد. کئی راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں عبادت کرتے تھے. قبل ان ينزع الى اہلہ. اپنے گھر والوں کے پاس واپس آنے سے پہلے کئی راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں خلوت کے اندر عبادت کرتے تھے. ويتزود لذلك. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان لے لیا کرتے تھے گھر سے. ثم يرجع الى خدیجہ. پھر خدیجہ کی طرف واپس لوٹتے تھے. فيتزود لمثلها. تو وہ جس طرح پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان لے کر کے جاتے تھے وہ ختم ہو جاتا تو واپس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پھر مزید کھانے پینے کا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں چلے جاتے اور کئی راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. حتی جاءہ الحق. یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا. حق سے مراد کیا ہے؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی. حق سے مراد وحی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے. وہو فی غار حراء. اور حق کب آیا، وحی کب آئی؟ جبکہ آپ غار حراء میں تھے. فجاءہ الملک. چنانچہ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور فرشتے سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ جبریل امین. فقال. تو انہوں نے کہا اقرأ. پڑھیے. قال ما انا بقارئ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. یعنی آپ جو مجھے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں تو میں کس طرح پڑھوں جبکہ میں پڑھنے والا تو نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، تو کس طرح پڑھوں میں؟ قال فاخذنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبریل نے مجھے پکڑ لیا. فغطنی. پھر انہوں نے مجھے بھینچا، مجھے دبایا. حتی بلغ منی الجہد. یہاں تک کہ جبریل امین کو اس میں بہت جہد کرنی پڑی. یعنی مجھے بھینچتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے خوب دبایا، خوب اچھی طرح سے دبایا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی. ثم ارسلنی. پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرأ. پھر انہوں نے کہا کہ پڑھیے. قلت ما انا بقارئ. میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فاخذنی. انہوں نے پھر مجھے پکڑا. فغطنی الثانیہ. دوبارہ مجھے بھینچا. حتی بلغ منی الجہد. یہاں تک کہ مجھے اس سے تکلیف ہوئی. ثم ارسلنی. پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرأ. پھر انہوں نے کہا پڑھیے. فقلت ما انا بقارئ. میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فاخذنی. انہوں نے پھر مجھے پکڑا تیسری مرتبہ. فغطنی الثالثہ. چنانچہ انہوں نے تیسری مرتبہ مجھے بھینچا، دبایا. ثم ارسلنی. پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اب آپ ذرا دیکھیے
کہ یہ 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس طرح کیوں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب بھینچا؟ یہ کیوں تھا؟ یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنے کے لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب متنبہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام ان پر نازل ہونے والا ہے۔ اللہ کا کلام سننے کے لیے اور اللہ کا کلام اپنے سینے میں بٹھانے کے لیے اور خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھی طرح سے تیار ہو جائیں۔ آج بھی آپ اگر دیکھ لیں، کسی شخص کو آپ اگر بھینچیں گے، اس کو دبائیں گے، تو اگر وہ اس سے پہلے غافل ہوگا تو وہ متنبہ ہو جائے گا، خبردار ہو جائے گا، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب بھینچا، کیوں؟ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف بھی محسوس ہوئی، صرف اور صرف اس لیے کہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید کے اندر، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر کون سا ایسا قول آپ پر نازل کریں گے کہ جو ثقیل ہوگا، یعنی اللہ کی وحی جو ہے وہ بھاری وحی ہوتی تھی، تو اس بھاری وحی کو حاصل کرنے کے لیے، بھاری وحی کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا مقصود تھا جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھی طرح سے تیار ہو گئے، متنبہ ہو گئے، خبردار ہو گئے، تو اب وحی کا نزول شروع ہوتا ہے۔ فقال، تو جبریل امین نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب جب یہ جو وحی نازل ہوئی، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر کے لوٹے اس حالت میں کہ آپ کا دل کپ کپا رہا تھا، دل پر تھر تھراہٹ تھی، شدید خوف کے عالم میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدخل على خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داخل ہوئے، یعنی ان کے پاس آئے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں، ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ پہلی خاتون تھی، پہلی عظیم خاتون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا جن کو شرف حاصل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اولاد دی وہ کہاں سے دی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے دی، سوائے کس کے؟ سوائے حضرت ابراہیم کے، جو کہ کس کے بطن سے پیدا ہوئے؟ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زوجہ مطہرہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ فزملوہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے آپ کو چادر اڑا دی، حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ کا خوف ختم ہو گیا۔ اب یہاں ذرا آپ نوٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑانے کا کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھر تھرا رہا تھا، کپ کپا رہا تھا، اس لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کانپ رہا ہوتا ہے تو کمبل وغیرہ میں یا چادر وغیرہ میں یا لحاف وغیرہ میں چھپ جاتا ہے تاکہ اس کی کپ کپاہٹ ختم ہو جائے۔ یہ ایک طبیعی بات ہے، فطری بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑانے کا مطالبہ اسی لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپا رہے تھے، کانپ رہے تھے، شدید خوف کے عالم میں تھے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، تو بیوی نے یہ نہیں کہا کیا ہوا آپ کو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کیا؟ فوراً چادر اڑا دی۔ یہ سمجھدار بیوی کی نشانی ہے، یہ سمجھدار عاقل بیوی کی نشانی ہے کہ اس نے اپنے خامند کو جب دیکھا کہ وہ شدید گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں ہیں اور کپ کپا رہے ہیں، تو سوال و جواب نہیں شروع کر دیے، سین جیم نہیں شروع کر دیے
کہ کیا ہوا آپ کو، کیوں کانپ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، حتیٰ کہ ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ختم ہو گیا، کپکپاہٹ ختم ہو گئی، آپ کو سکون ملا۔ اس کے بعد فقال علی خدیجہ واخبرها الخبر، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا حال سنایا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یعنی بیوی نے پھر بھی نہیں کہا، بیوی نے پھر بھی نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، نہیں، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو پورا حال سنا دیا، اور حتیٰ کہ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے نا، مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، مجھے تو یہ خطرہ ہوا، خطرہ محسوس ہونے لگا کہ آج شاید میں ختم ہو جاؤں گا، میرے اوپر موت آ جائے گی۔ اس قدر شدید گھبراہٹ کے عالم میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ آج تو مجھے اپنی جان کے بھی لالے پڑ گئے تھے، تو سمجھدار بیوی نے کیا کیا؟ سمجھدار بیوی کہنے لگی، فقالت خدیجہ کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم۔ اب سمجھدار بیوی اپنے خامن کی خوبیاں گنوا رہی ہیں، کہتی ہیں کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، پہلی خوبی، وتحمل الکل، اور آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ دوسری خوبی، یعنی لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر کے دیتے ہیں، یہ تیسری خوبی، وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، چوتھی خوبی، وتعین علی نوائب الحق، اور پانچویں خوبی کیا ہے کہ آپ حق کے معاملات میں، حق کے واقعات میں آپ مدد کرتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ حق ہوتا ہے آپ اسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ اسی کی مدد کرتے ہیں، آپ اسی کا ساتھ دیتے ہیں جس کے ساتھ حق ہوتا ہے۔ یہ 5 خوبیاں ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ خوبیاں ذکر کر کے در حقیقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلا رہی تھی۔ لہذا سمجھدار بیوی کا فرض کیا ہے؟ سمجھدار بیوی کا فرض یہ ہے کہ اگر وہ اپنے خامن کو کسی گھبراہٹ یا پریشانی کے عالم میں دیکھے تو وہ اس کو تسلی دلائے، یہ سمجھدار بیوی کا فریضہ ہے۔ اس کے بعد فانطلقت به خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئیں، حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد آپ کے پاس اسی طرح سے ہے اسد ابن عبدی، اس کے بعد کیا ہے؟ امرأ تنصر فی الجاہلیہ، یہاں پر کچھ الفاظ مسنگ ہیں، یہاں پر کچھ الفاظ مس ہیں۔ اصل میں ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزہ ہے، عبد العزہ، یہ آپ کے پاس جو اردو ترجمہ ہے نا سامنے، وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں، عبد العزہ۔ تو عربی میں جو متن ہے اس میں عبد العزہ کے الفاظ جو ہیں، العزہ کے الفاظ وہ مسنگ ہیں، یہ شاید غلطی ہے یہ۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئیں، کس کے پاس؟ ورقہ بن نوفل کے پاس۔ اور یہ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ امرأ تنصر فی الجاہلیہ، یہ ایسے آدمی تھے کہ جو جاہلیت کے دور میں نصرانی ہو گئے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانی، اور وہ کتاب کو لکھا کرتے تھے عبرانی زبان کے ساتھ، کتاب سے مراد انجیل کی کتاب ہے، انجیل کو وہ لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں۔ فیکتب من الانجیل ما شاء اللہ ان یکتب، تو وہ انجیل سے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا وہ لکھا کرتے تھے۔ وکان شیخا کبیرا قد عمی، اور ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ تو اس شخص کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے آئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ان کے پاس کیوں لے کر کے آئیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس انجیل کا علم تھا، انجیل کا علم، انجیل کے عالم تھے، نصرانی عالم تھے، تو اس لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر کے آئیں۔ فقالت خدیجہ، تو خدیجہ کہنے لگیں، یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد بھائی، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے سے ذرا سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ فقال له ورقہ، تو ورقہ نے کہا، یا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے۔ اور یہ در حقیقت سگے بھائی کے بیٹے نہیں تھے ورقہ بن نوفل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
بلکہ یہاں بھائی سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھائی سے مراد دینی اخوت ہے، دینی اخوت. جس طرح کہ ایک آج کل ہم کہتے ہیں، حتیٰ کہ دینی اخوت بھی نہیں بلکہ ایک شخص کسی شخص سے مخاطب ہوتا ہے تو اب اس کو بھائی کہہ کر کے مخاطب ہوتا ہے. تو بالکل یہ اسی طرح سے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی خبر سنا دی، خبر پورا حال سنا دیا ورقہ بن نوفل کو. فقال له ورقہ، تو ورقہ نے کیا کہا؟ هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ جو جبریل امین آپ پر نازل ہوئے نا اور جن کے ذریعے آپ پر یہ وحی نازل ہوئی، در حقیقت یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل کیا تھا. یا لیتنی فیہا جذعا، کاش کہ میں اس وقت نوجوان ہوتا، لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. کیونکہ یہ ورقہ بن نوفل انجیل کے اندر یہ پڑھ چکے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے. تو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مخرجیہم، کیا یہ میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ قال نعم، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں آپ کو نکال دیا جائے گا. لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، کیونکہ جس طرح کی شریعت آپ لے کر کے آئے ہیں اس طرح کی شریعت جب کبھی بھی کوئی شخص لے کر کے آیا تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، یعنی آپ کی قوم کے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اگر وہ دن مجھے بھی پالے، یعنی اگر جس دن آپ کی قوم کے لوگ آپ کو نکالیں گے اگر وہ دن مجھے بھی مل جائے، انصرک نصرا مؤزرا، تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. ثم لم ينشب ورقۃ، پھر ورقہ بن نوفل نہیں ٹھہرے، ان توفی، مگر یہ کہ وہ فوت ہو گئے. وفتر الوحی، اور وحی کا نازل ہونا رک گیا. تو یہ جو واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے یہ پہلی وحی کے نزول کا واقعہ ہے کہ پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے کے بعد کیا محسوس کیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی بعض صفات کو ذکر کر کے. پھر یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کر کے گئیں. تو ورقہ بن نوفل نے جو سوال و جواب کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی حد تک تسلی ہو گئی کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کی وحی کا نزول شروع ہو چکا ہے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی حد تک اطمینان حاصل ہوا. تو یہاں پر ہم رک جاتے ہیں. اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے نازل ہونے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. جی آپ میں سے کوئی صاحب یہ مختصر صحیح بخاری جو ہے شاید وہ یہاں بھول گئے تھے. اگر کوئی صاحب بھول گئے ہوں، یعنی کسی نے وہ کتاب ہم سے وصول کی ہو بعد میں یہاں رکھ کے بھول کر کے چلے گئے، اگر وہ بھول گئے ہوں تو وہ یہاں پر موجود ہے، وہ آ کر کے لے لیں. اگر کوئی صاحب آپ میں سے ایسے ہوں تو نہیں، ایکسٹرا نہیں ہے یہ، نہیں ایکسٹرا نہیں ہے. اگر کوئی صاحب بھول گئے ہوں تو وہ آ کر کے لے لیں. ہاں یہ آگے بھائی.